بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. کتاب الجہاد کے تحت مختلف باب قائم کر جہاد کی فضیلت کو امام بخاری احادیث مبارکہ کے ذخیرے سے منتخب احادیث کے ذریعے سے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سے قبل جو باب تھا باب الغدوہ والروحہ فی سبیل اللہ وقاب قوس احدکم من الجنہ، اور اس سے قبل باب درجات المجاہدین کو ذکر کیا. باب الغدوۃ والروحہ فی سبیل اللہ وقاب قوس احدکم من الجنہ. اس باب میں جیسے اس سے قبل جہاد کی فضیلت کو ذکر کیا تھا اور جہاد کی وجہ سے جنت میں بلند درجات کے حصول کی طرف اشارہ کیا، تو اب اس باب میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مکمل طور پر پورا وقت جہاد میں نہ بھی دے سکے اور تھوڑا بہت وقت بھی اس کے لیے جہاد میں دینا میسر ہو تو وہ کوشش کرے کہ اپنا تھوڑا سا وقت ہی جہاد میں بتا دے، اس لیے کہ جہاد کی برکت سے انسان کو جنت میں جو جگہ ملے گی، جو درجہ اور جو مقام حاصل ہوگا، بہرحال وہ جہاد کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا ہے. تو اس لیے اس 5ویں باب میں بیان کرتے ہیں باب الغدوۃ والروحۃ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں صبح شام کرنا، وقاب قوس احدکم من الجنہ، اور تم میں سے کسی کے لیے جنت میں تیر کمان کے برابر جگہ کا حاصل ہو جانا. حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب قال حدثنا حميد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم اجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغدوة في سبيل الله او روحة خير من الدنيا وما فيها. امام بخاری اپنے استاد معلّہ ابن اسد سے اس روایت کو ذکر کرتے ہیں. معلّہ ابن اسد البصری وہ روایت کرتے ہیں وہیب ابن خالد البصری سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حمید ابن ابی حمید الطویل سے، مشہور راوی ہے، اور وہ روایت کرتے ہیں خادم رسول سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحہ، اللہ کے راستے میں صبح یا اللہ کے راستے میں شام کا بتانا خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا وما فیہا کی نعمت سے بہتر ہے. پوری دنیا اور اس میں جتنی بھی نعمتیں ہیں اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے بہتر ہے. الغدوۃ یہ بنا ہے غدون سے، اور غدون کے معنی عربی زبان کے اندر آتے ہیں طلوع شمس سے لے کر زوال شمس سے پہلے تک کے وقت پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. سورج کے نکلنے سے لے کر سورج کے ڈھلنے سے پہلے تک کے وقت پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. جیسے آج کل اگر سورج 5:58 پر طلوع ہوتا ہے اور ظہر کا وقت یہ 12:35 سے 37 پر ہوتا ہے، تو گویا کہ 5:58 سے لے کر 12 بجے تک کا جو وقت ہے اس وقت کو غدوۃ کہا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں لغدوۃ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں صبح کا وقت گزارنا، او روحۃ
اور اللہ کے راستے میں شام گزارنا. روحتن یہ زوال شمس سے لے کر غروب شمس تک کے وقت پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. یعنی 12:30 بجے سے لے کر 7:23 پر جو سورج غروب ہوتا ہے تو اس وقت تک کا یہ پورا وقت اسے روحتن کہا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں او روحتن یا اللہ کے راستے میں ایک شام گزارنا خیر من الدنیا وما فیہا دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. کیا مطلب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو کوئی ایسا موقع میسر آ جائے، اسے کوئی ایسی اپرچونٹی مل جائے کہ وہ اللہ کے راستے میں کچھ وقت ہی گزارنے کی قابل بن جائے جہاد میں، تو فرماتے ہیں کہ اگر اس نے 6 گھنٹے بھی گزار دیے اللہ کے راستے میں تو گویا کہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ تمام کے تمام نعمتیں، سونا چاندی، آرائش اور تعیش، کھانے پینے، رہنے سہنے، چلنے پھرنے، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں ایک طرف، اور اللہ کے راستے میں گزارا ہوا کچھ نصف دن ایک طرف. تو فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے راستے میں گزارا ہوا آدھا دن ان تمام کے اوپر بھاری ہوگا. اتنا اس کا اجر و ثواب ہے کہ اگر انسان کو معلوم ہو جائے تو انسان اس کام کے علاوہ دوسرے کسی کام کے لیے تیار ہی نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی بکثرت فضیلت اسی لیے بیان کی کہ ایک تو حقیقت میں جہاد کی فضیلت وہی ہے جو بیان کی گئی. ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والعیاذ باللہ اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کر بیان کر رہے ہیں. نہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کر پیش کر سکتے ہیں؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ سے پوچھا کہ الا هل بلغت، کیا تم اس بات پر گواہ نہیں ہو کہ میں نے تمہیں اللہ کی طرف سے آیا ہوا پیغام پوری امانت داری اور دیانت داری تک پہنچا دیا؟ تو صحابہ نے یک زبان ہو کر کہا، قالوا، صحابہ نے کہا، بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامہ، کہ آپ نے اللہ کے پیغام کو پورا ہم تک پہنچایا اور آپ نے امانت داری کا پورا لحاظ رکھا، اس میں کوئی اپنی طرف سے کمی زیادتی نہیں کی، اور امت کو نصیحت اور خیر خواہی میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی آپ نے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس امانت داری اور دیانت داری پر 1,00,000 سے زیادہ نفوس کو گواہ بنایا تاکہ کل قیامت کے دن کوئی آپ کا گریبان نہ پکڑ سکے اور یہ نہ کہہ سکے آپ نے یہ نہیں بیان کیا، آپ نے یہ بیان کیا، آپ نے یہ ضرورت سے زیادہ بیان کیا. العیاذ باللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا بتایا گیا ویسا ہی بیان کیا. اللہ رب العزت نے اس فضیلت کو بکثرت اس لیے بیان کیا کہ انسان کے لیے سب سے زیادہ قیمتی دنیا میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ جان. جان ہے تو جہان ہے، جان نہیں تو جہان نہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے جب اس کا تصور اس کے ذہن و دماغ میں یہ بیٹھا ہے کہ سب کچھ جان ہی ہے تو وہ اتنی آسانی کے ساتھ اس جان کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. وہ تو بہانے بنا کر کسی نہ کسی طریقے سے کیا کرے گا؟ جان چھوڑائے گا کہ جان بچ جائے. اللہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین پر جب مکہ مکرمہ میں کثرت سے ظلم کیے گئے تو صحابہ نے مطالبہ کیا کہ ہمیں بھیڑ جانے کا حکم دیا جائے کہ کب تک کے برداشت کرتے رہے. تو وہاں پر صبر کی تلقین کی گئی، مگر جیسے ہی مدینہ آئے کچھ ہی مہینوں کے بعد جہاد فرض ہوا تو صحابہ تھوڑا سا دل میں انقباض محسوس کرنے لگے اور دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ بھائی 10 سال کی مظلومیت کو سہ کر آئے، تھوڑا سا سستا لینے دے، تھوڑا آرام کر لے، اس کے بعد فرض ہو تو کیسا ہوگا. قرآن کریم میں فوراً اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کریمہ نازل کی تفصیل کے ساتھ. 5ویں پارے میں
اس کا 8واں رکوع پورا اسی موضوع پر ہے۔ تو اب حضرات صحابہ جیسے نفوس قدسیہ جب وہ یہ سوچتے تھے کہ بھیا تھوڑا سا آرام کر لے تو چل جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ انسان سہولت پسند اور راحت طلب ہے، اس کے نفس کے اندر میں اس چیز کو ودیعت کیا گیا ہے، اس کی فطرت، اس کی جبلت میں اس چیز کو ڈال دیا گیا ہے، تو وہ اس کا متقاضی ہوتا ہے کہ تھوڑا راحت اور آرام تو ملنا چاہیے۔ اسی لیے قرآن کو کہنا پڑا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، ایسا ہلکا پھلکا نہیں چلے گا، اللہ کے راستے میں مجاہدہ ایسا کرو جیسا کہ مجاہدے کا حق ہے۔ تو قرآن کریم ان تمام چیزوں کو اسی لیے بیان کر رہا ہے، اور حدیث مبارکہ میں بھی اتنی تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو اسی لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ انسان کا نفس کسی نہ کسی طریقے سے اپنی آخرت کو بنانے کے لیے تیار ہو جائے۔ کیوں کہ اصل دنیا نہیں ہے، دنیا تو ایک دن ختم ہونے والی ہے، اصل تو آخرت ہے۔ یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا، یہاں سے گزرنے کے لیے آیا ہے، یہاں رہنا نہیں ہے، یہاں سے کیا کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کن فی الدنیا کعابر سبیل، کہ دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہو جاؤ۔ مسافر کیا کرتا ہے؟ اپنے ساتھ تھوڑا سا توشہ لیتا ہے، کھانا ہو بقدر اتنا، اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا بستر لے لیتا ہے، اور اپنے ساتھ 2-4 جوڑی کپڑے لے کر چل دیتا ہے۔ ساری دنیا لے کے نہیں چلتا ہے وہ، کہ بالکل اسی طریقے سے دنیا کے اندر بھی انسان بھی مسافر کی طرح رہے کہ اللہ رب العزت اسے کچھ کھانا دے دے، لقیمات تقمن صلبک، تھوڑا بہت راحت کے لیے بستر مل جائے۔ بہرحال تو انسان کو راحت کی زندگی قربان کرنے کے لیے اتنی فضیلتوں کو بیان کیا جا رہا ہے، اور واقعتاً یہ فضیلت اسے حاصل ہوگی اگر وہ اس عمل کو انجام دیتا ہے۔ سر سید عجیب و غریب خوبصورت بڈھا تھا، وہ بولتا ہے یہ سب چیزیں قرآن کریم نے صرف ایسے ہی انسان کو ابھارنے کے لیے بیان کی ہے، ورنہ یہ کچھ ملنے والا ہے نہیں۔ خوبصورت بڈھا اس کو یہ نہیں سمجھتا ہے کہ کتاب و سنت کے اوپر آپ کتنا بڑا بلیم لگا رہے ہیں، بڑی سادگی کے ساتھ آپ نے یہ تو کہہ دیا، لیکن اتنا آسان نہیں ہے۔ وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب، وقال الغدوة أو الروحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب۔ دوسری روایت بیان کرتے ہیں حدثنا ابراہیم ابن المنذر، امام بخاری اپنے شیخ ابراہیم ابن المنذر الحزامی سے بیان کرتے ہیں قال حدثنا محمد بن فلیح، وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن فلیح ابن سلیمان سے، وہ فرماتے ہیں حدثنی ابی، مجھے بیان کیا میرے والد نے، تو ان کے والد سے مراد کون ہے؟ عبد الملک ابن سلیمان المدنی، اور فلیح ان کا لقب ہے، ان کا اصل نام عبد الملک ابن سلیمان المدنی۔ تو محمد ابن فلیح جو ہے، فلیح یہ ان کا لقب ہے، اس سے وہ مشہور ہو گئے، ورنہ ان کا نام عبد الملک ابن سلیمان ہے۔ تو حدثنی ابی سے مراد وہی عبد الملک ابن سلیمان المشہور بالفلیح، عن ہلال ابن علی، وہ روایت کرتے ہیں ہلال ابن علی الفہری المدنی سے، عن عبد الرحمن ابن ابی عمرہ، وہ روایت کرتے ہیں عبد الرحمن ابن ابی عمرہ الانصاری سے، عن ابی ہریرہ، وہ روایت کرتے ہیں راویۃ الاسلام سیدنا و سید هذه الامہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقاب قوس فی الجنت خیر مما تطلع علیہ الشمس وتغرب، جنت میں ایک کمان کے برابر جگہ کا مل جانا سورج جن چیزوں پر طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے اس سے زیادہ بہتر ہے، یعنی خیر من الدنیا وما فیہا، وہی مطلب ہوتا ہے، تعبیر الگ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی اسی بات کو بیان کیا، مگر ایک دوسرے انداز میں بیان کیا۔ یہاں پر بیان کیا لقاب قوس فی الجنہ،
کہ اگر جنت میں ایک تیر کا کمان جو ہوتی ہے اس کمان کے برابر بھی تجھے جگہ مل گئی تو کامیاب ہو گئے۔ امام کرمانی فرماتے ہیں کہ تیر کمان کا مطلب ہے ایک گز جگہ کا ملنا، جنت میں ایک گز جگہ کا مل جانا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا جنت میں کسی کو ایک گز جگہ بھی ملے گی؟ نہیں، وہاں تو ادنا جنتی کو جو جنت ملے گی وہ اس دنیا سے 7 گنا زیادہ ہوگی۔ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، صرف ہندوستان، صرف ایشیا، صرف بر اعظم 5 جو ہے وہ یعنی امریکہ، یوروپ، افریقہ، ایشیا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، فجی، یہ سب ملا کر جو سب جس پر انسان آباد ہے اس کو بر اعظم کہتے ہیں۔ تو یہ سب مل کر، اس کے ساتھ جو سمندر ہے وہ سب مل کر ایک کائن، ایک دنیا، ایسی اس کو دوسری 6 اس کے ساتھ ملاؤ تو ایسی 7 برابر ہوگی۔ وہ سب سے ادنا جنتی جو اخیر سے پہلے نمبر پر کامیاب ہوگا، شروع سے پہلے نمبر پر نہیں بلکہ اخیر سے، کہ کلاس میں 30 طالب علم ہے تو 5 فیل ہو گئے اور 25 پاس ہوئے تو وہ 25 میں جو 25واں ہے اس کو جو انعام ملے گا جنت میں وہ کون سا ملے گا؟ اتنا ہوگا۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ دنیا میں چھوٹی چھوٹی جگہوں کے لیے، دنیا میں معمولی چیزوں کے لیے تم کیا نہیں جتن کرتے ہو، اس کے لیے لڑتے ہو، جھگڑتے ہو، قتل و غارت گیری پر آمدہ ہو جاتے ہو، مال و دولت لوٹا دیتے ہو۔ تو جب دنیا کی ایک فنا ہونے والی چھوٹی چھوٹی اور معمولی نعمتوں کے اوپر تم اتنا سب کچھ قربان کرتے ہو تو جنت میں اتنی ہی جنت حاصل کرنے کے لیے قربانی دے دو بھائی، اتنی ہی جنت حاصل کرنے کے لیے اگر دو قربانی دے دو تو جنت تو ملنے والی زیادہ ہی ہے، کسی کو کم ملنے والی نہیں ہے۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ اصل میں یہ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے۔ حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ اہل عرب جب سفر میں نکلتے تھے اور بڑا مجموعہ ہوتا تو اور جگہ ایسی ہوتی جس جگہ پر آسانی کے ساتھ سارے لوگ سما نہ سکنے والے ہو تو لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنا تیر پھینک دیتے تھے۔ تیر پھینکنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی جگہ اس کی، جیسے ہمارے یہاں پر بسوں اور ٹرینوں کے اندر میں جنرل ڈبے کے اندر میں رومال پھینک دیتے ہیں، چیزیں پھینک دیتے ہیں، اس طریقے سے یہ لوگ ہمیشہ لڑائی جھگڑے پر آمدہ ہوتے تھے تو ان کے پاس تیر کمان ہی رہتے تھے تو یہ کیا کرتے تھے؟ اٹھا کر تیر کیا کرتے تھے؟ وہ اپنی کمان پھینک دیتے تھے۔ اب وہ کمان پھینکی اس کا مطلب وہ جگہ اس کی، اب یہاں پر وہ اس کے لیے الاٹ ہو گئی، اب اس کو کوئی چھیڑے گا نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہاں پر بھی یہ ہو سکتا ہے کہ جنت میں جگہ ہی مل جائے، ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی گز ملے، جنت میں جگہ ہی مل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ اگر اس محاورے کو اس طریقے سے لیا جاتا ہے تو فرماتے ہیں لقاب قوس فی الجنة خیر مما تطلع علیہ الشمس وتغرب وقال الغدوة والروحة في سبيل الله خیر مما تطلع علیہ الشمس وتغرب۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے راستے میں صبح شام کا وقت گزارنا یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے اور سورج غروب ہوتا ہے۔ وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه وعنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الروحة والغدوة في سبيل الله أفضل من الدنيا وما فيها۔ تعبیرات الگ الگ ہے، بات ایک ہی ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں اپنے شیخ قبیصہ ابن عقبہ السوائی سے، قال حدثنا سفیان الثوری، سفیان سے مراد سفیان ثوری ہے، عن ابی حازم، وہ روایت کرتے ہیں ابو حازم ابن دینار سے، عن سہل ابن سعد الساعدی، حضرت سہل ابن سہل الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ ان صحابہ میں سے ہیں جو حضرات صحابہ میں سب سے اخیر میں وفات پانے والے چند صحابہ ہیں۔ حضرت سہل ابن سعد الساعدی یہ انہی صحابہ میں سے ہیں۔
عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الروحة والغدوة فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں صبح شام کا وقت گزارنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ بہرحال ایک ہی موضوع سے متعلق بعض مرتبہ ایک سے زیادہ روایت متعدد وجوہات کی بنا پر آپ ذکر کرتے ہیں۔ ایک تو تعبیرات کے الگ الگ ہونے کی وجہ سے ان تمام تعبیرات کو یکجا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرا، اگر کسی حدیث میں کوئی بات کم ہے اور دوسری حدیث میں زیادہ ہے تو اس لیے ذکر کرتے ہیں۔ تیسرا، راوی کے اعتبار سے اور سند کے اعتبار سے ایک حدیث اگر دوسری حدیث سے زیادہ مضبوط ہے تو اسے بیان کرتے ہیں۔ چوتھا، ایک حدیث میں راوی کم ہے، دوسرے حدیث میں راوی زیادہ ہے تو سند کے اعلیٰ اور ادنا ہونے کے اعتبار سے فرق بیان کرنے کے لیے، تو اس طرح سے علم حدیث کے فنی چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے امام بخاری ایک باب کے تحت متعدد روایتوں کو ذکر کرتے ہیں۔